جبکہ عید کی آمد ہے اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت کوشش کی گئی کہ پرشاسن اجازت دے دے کہ لوگ کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے عید کی نماز کے لیے مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں جمع ہو سکیں، لیکن نہ پرشاسن سے نے اجازت دی، نہ ہی جو ہے ہائی کورٹ نے اجازت دی اس بات کی کہ لاک ڈاؤن میں، حالانکہ شادی کے لیے 50 لوگوں کی اجازت اس طریقے سے۔ بہرحال تو اب نوعیت یہ ہے کہ ہم عید کی نماز عیدگاہ میں بھی نہیں پڑھ پائیں گے اور مسجدوں میں بھی کوئی 4-5 سے زائد لوگوں کی جماعت نہیں کر پائیں گے، تو اب ہم عید کی نماز کا کریں کیا؟ تو اس صورت میں اپنے اکابرین علماء کی طرف سے جو بات آئی وہ تو یہی ہے کہ جس طریقے سے جمعہ ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں گھر کے باہری کمرے میں، بیٹھکے میں، ہال میں کر رہے تھے، جمعہ کی شرائط جہاں پائی جا رہی تھیں، تو اسی طریقے سے عید کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک نئی رائے آ گئی ہے، اور وہ ایک نامور پرجوش ولولہ انگیز مقرر کی جانب سے بھی ہے، جن کے ماننے والے بھی ایک کچھ تعداد میں ہیں۔ تو اب یہ بات چہمی گوئیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے کہ ہم آن لائن نماز پڑھ لیا کریں، یعنی ایک جگہ مسجد میں کوئی امام صاحب خطبہ بھی دیں، خطبہ دیں گے، خطبہ تو بعد ہی میں ہوتا ہے، لیکن پہلے عید کی نماز تو لوگ اپنے اپنے اسکرینوں، یعنی ٹی وی ہے یا کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے، تو اس سے جڑ جائیں اور ان کی نماز، ان کی امامت کے پیچھے اقتداء کر لیں اور نماز پڑھنے کے بعد ان کا خطبہ سنیں۔ اس طریقے پر اس آن لائن نماز گویا اسکرینوں کو دیکھتے ہوئے، اسکرینوں پر امام کو دیکھتے ہوئے پڑھ لی جائے۔ تو یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ آن لائن نماز کیا درست ہے، نہیں درست ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اور اس میں دلیل میں یہ باتیں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیں کہ جب ہمارے وزیر اعظم آن لائن خطاب کر رہے ہیں اور لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یا جو ہے آن لائن میٹنگیں ہو رہی ہیں، آن لائن ویڈیو کانفرنس وغیرہ کے ذریعے سے، کانفرنس کے ذریعے سے لوگوں میں جو ہے مشورے ہو رہے ہیں، تو کیوں نہیں جو ہے عبادت ہو سکتی ہے، آن لائن عبادت بھی ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو کہی جا رہی ہیں، دراصل شریعت کے مزاج اور ہمارے احادیث پر عمل اور فقہائے کرام نے جو کسی بھی عبادت میں نماز باجماعت کے لیے جو شرائط ذکر کی ہیں، ان کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے افادہ، استفادہ، تعلیم و تعلم، آن لائن کلاسز چلانا، آن لائن جو ہے کسی کی بات سننا، آن لائن تقریر سننا، آن لائن جو ہے کسی سے باتیں کرنا، تو یہ تو تعلیم و تعلم کے قبیل کی چیز ہے، اور فقہا کے یہاں مشہور مسئلہ ہے، اہل علم کے یہاں سب جانتے ہیں کہ تعلیم و تعلم اگر نماز میں کسی خارج شخص سے یا خارج آلے سے، خارجی امر سے ہوگا تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آن لائن کے ذریعے سے ہم جو ہے سیکھ کر کے گویا اس کی اقتداء کرنا، اس کی بات ماننا کہ کمپیوٹر نے جو ہم سے کو جو تصویر دے رہا ہے، اور یا اسکرین پر جو تصویر آ رہی موبائل سے، ہم اس سے مدد لے کر کے کچھ کریں گے تو یہ تو نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی، ہم اقتداء کیا کہیں اس کو۔ اور پھر نماز با جماعت، کسی بھی جماعت امام کے ساتھ جڑنے کے لیے، نماز با جماعت میں شامل ہونے کے لیے اقتداء کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام کے پیچھے مقتدی کے شامل ہونے کے لیے 10 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ہم شرائط کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، اس میں سے ایک شرط جو ہے اتحاد زمان و مکان بھی ہے، کہ جس وقت امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہوں اس وقت اسی نماز کو جو ہے پڑھا جا رہا ہو۔ یہ نہ ہو کہ امام کی نماز کو ریکارڈ کر لیا گیا اور ریکارڈنگ کے ذریعے سے دوسرے وقت میں کوئی پڑھ رہا ہو، کہ اتحاد زمان کی خلاف ورزی ہو جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ کہ آپ نے ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز ریکارڈ کر لی اور بعد میں اب جو ہے اس کو آن کر لیا اور ریکارڈ کی بھی نماز کی اقتداء کرنا شروع کر دی، تو یہ اتحاد زمان کی شرط فوت ہو گئی۔ اسی طریقے سے اقتداء کی نماز باجماعت میں شامل ہونے کی ایک بڑی شرط اتحاد مکان ہے، یعنی جس جگہ امام ہو اسی جگہ مقتدی بھی ہو۔ اگر امام کسی اور جگہ ہے، مقتدی کسی اور جگہ ہے، تو یہ امامت اور جماعت میں شامل ہونے کی شرط کی
کھلی ہوئی خلاف ورزی ہوگی اور اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ اور جگہ کا متحد ہونا یہ بھی متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ بیچ میں نہر حائل ہو اور بیچ میں سڑک حائل ہو تو بھی جو ہے اس کے پیچھے اس کے بعد والے لوگ اقتداء کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ اس وقت ہے اور یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اور یہ دلیل جو دی جا رہی ہے کہ اس سے آن لائن جو ہے نماز کی جواز نکل رہا ہے حضرت حسن بصری کے فرمان سے، امام مالک کے فرمان سے، یا اور بعض اکابر کا اس میں حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یہ اس جگہ کی بات ہے کہ مسجد اگر فل ہو گئی اور مسجد بھرتے ہوئے باہر نمازیوں کو نیت باندھنے کی نوبت آ گئی، تو کچھ لوگوں نے اگر نیت اس طرح باندھ لی کہ بیچ میں سڑک تھی، بیچ میں جو ہے ندی نہر تھی، تو جو مسجد فل ہو کر کے جگہ بھرتے ہوئے باہر جو نیتیں باندھی جا رہی ہیں تو اس میں باہر والوں لوگوں کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس میں یہ جو ہے اس جزئیے میں اختلاف ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جو صفیں بنتی ہوئی چلی آ رہی ہیں اور بیچ میں کہیں پر سڑک یا نہر وغیرہ حائل ہو جائے تو یہ مانع نہیں ہوگی اقتداء سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی گوشے میں ہوں، شہر کے، علاقے کے، اپنے بستی کے، اور جو ہے امام صاحب کی نماز جو ہے کہیں اور سے وہ پڑھا رہے ہوں تو بھی یہ اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ نمازوں کی صفیں بنتی ہوئی چلی آ رہی تھیں اور بیچ میں جو ہے یہ فصل پیدا ہو گیا، تو یہ فاصلہ جو ہے رکاوٹ بنے گا اقتداء سے اور مانع بنے گا اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے، مانع نہیں بنے گا۔ اس میں اختلاف پیدا ہوا ہے اور اس میں جو ہے ایک سے زائد رائے ہو گئی ہے، لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے آپ کہیں یہاں تو یہ شرط نہیں پوری ہو رہی ہے کہ مسجد بھر گئی ہو اور اقتداء صفیں بنتی چلی آ رہی ہوں، پھر بیچ میں اور پھر کوئی آدمی اسکرین لگا لے نماز پڑھ لے۔ دیکھیے، جو ایک بڑی شرط امامت کے صحیح ہونے کے لیے ہے کہ اقتداء جو ہے اصل امام کی جائے گی، امام کے عکس کی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جسمانی وجود کے ساتھ امام کا جماعت میں نماز پڑھانے والا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے عکس کی اقتداء کی جا رہی ہے، اصل اور چیز ہوتی ہے، عکس اور چیز ہوتی ہے۔ جسمانی وجود کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اپنا مقام ہوتا ہے، اور جسمانی وجود کے بجائے اس کو فلما دیا جائے اور فلمانے کے بعد اس کو اسکرین پر دیکھ کر کے اس کو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں لائیو جب چل رہا ہوگا تو لائیو میں نماز پڑھ لینی چاہیے، دیکھیے لائیو والی چیز بھی جو اسکرین پر نشر ہوتی ہے اس میں بھی مشین کیمرہ پہلے اس کو کیچ کرتا ہے اور اس کو پھر سامعین کو، ناظرین کو جو ہے اس کو منتقل کرتا ہے۔ اسی لیے ایک پروگرام اگر دو جو ہے اسکرینوں پر یا دو موبائلوں پر یا دو ٹی وی پر چینلوں پر آ رہا ہو تو بعض دفعہ جو ہے ایک چینل میں کچھ فاصلے سے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے کسی میں جو ہے تھوڑا پہلے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ لائیو بھی ہوگا تو بھی اس میں اصل امام کی اقتداء نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے عکس کی اقتداء ہو رہی ہے، اور عکس کی اقتداء اور چیز ہے، اصل کی اقتداء اور چیز ہے۔ ہم امامت کے صحیح ہونے کے لیے اصل امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اسی لیے اگر اقتداء کو ہم جائز اس طرح کر دیں گے کہ نہیں ہم آپ جو ہے ٹی وی اور کمپیوٹر اور موبائل کے اسکرین کے ذریعے سے آپ اقتداء کر سکتے ہیں، تو اس میں بڑے مسئلے پیدا ہوں گے کہ موبائل آپ نیچے رکھیں گے، رکوع کی حالت میں رکھیں گے، اس پر نظر رکھیں گے یا اس کو جو ہے اس کو دیکھتے رہیں گے تو یہ نماز مذاق بن جائے گی۔ اب موبائل کے اندر ایڈ بھی آتے رہتے ہیں، موبائل بعض دفعہ ہینگ کر جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کا جو ہے کنیکٹ ہوا تو کبھی کبھی جو ہے کنیکشن کٹ جاتا ہے، اور کسی کا جو ہے چارج ختم ہو گیا، اور کبھی کسی کی جو ہے ایسی شکل پیدا ہوئی کہ جو ہے وہ نیٹ ورک آنا بند ہو گیا، تو کتنی پرابلم پیدا ہوگی۔ اور اصل یہ سب پرابلم نہ بھی ہو تو جو شرائط جو علماء نے ذکر کیے ہیں، ظاہر ہے کہ جب وہ نہیں پائے جا رہے ہیں تو یہ سب مسائل تو بعد کے ہیں۔ اور اگر اس طرح اقتداء جائز قرار دی جائے تو کیوں نہیں یوں کہا جائے پھر حرم شریف کی ہم تراویح بھی پڑھ لیا کریں اور حرم شریف کو جو ہے جو لائیو نشر ہوتا ہے ہم جو ہے اس میں وہیں کی نماز کی اقتداء کر لیں۔
جب زمین و آسمان آپ جو ہے زمان و مکان کے فاصلے ہی سارے ختم کر دینا چاہتے ہیں تو حرم کی نماز کا تو 1,00,000 کا ثواب ہے، کیوں نہ ہم اس کو ثواب کو حاصل کریں اور اس سے کنیکٹ ہوں، ہم کسی اور سے اس سے کم درجے کے اماموں کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں؟ تو بہرحال یہ مذاق بن کر رہ جائے گا، یہ اس لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور جو اقتداء کی شرائط ہیں، اتحاد زمان و مکان، وہ فوت ہوتے ہیں، اور اصل امام کے پیچھے نماز پڑھنا وہ فوت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مقتدی آگے نہ ہو، اور محاذات کا مسئلہ، اور مقتدی اور امام کی نقل و حرکت، اس لیے کہ اور اس کے علاوہ پھر اس کے حدود کیا ہوں گے، کہاں تک کہ لوگ جو ہے اس امام کے پیچھے آن لائن نماز پڑھ سکیں گے، یا کچھ اس کی حدیں نہیں ہوں گی۔ اب حدیں بناتے ہیں تو کوئی بعض دفعہ جو ہے امام صاحب سے آگے بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، حالانکہ امام سے کوئی مقتدی آگے ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو بہرحال یہ ایک مذاق بن جائے گا۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آن لائن نماز، یہ ایک بالکل غلط جو ہے غلط بات اور غلط شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ اس سے ہماری رائے تو یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ بات کہی ہے انہیں مشورہ کر لینا چاہیے اپنے وقت کے اپنے ہم عصر اکابر علماء سے، اور جو ہے اس بات سے رجوع کر لینا چاہیے تاکہ جو یہ کنفیوژن پیدا ہوا ہے وہ نہ پیدا ہو، اور اس میں لوگوں کو، اور دیکھیے ہم آخری ایک بات کہہ دیں، ایک ہوتا ہے افادہ استفادہ اور ایک ہوتا ہے عبادت۔ یہ نماز جو ہے یہ افادہ استفادہ یا تعلیم و تعلم کے قبیل سے نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مثال دے کہ جو ہے مشورے ہو رہے ہیں اور آن لائن جو ہے میٹنگیں ہو رہی ہیں، آن لائن تقریریں ہو رہی ہیں، تو آن لائن جو امامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی یہ امامت، جماعت اور نماز یہ عبادت ہے، اور عبادت میں تعلیم و تعلم جیسا کہ عرض کیا گیا شروع میں یہ اور چیز ہے، اور اس سے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے اگر خارج سے کسی سے لقمہ لیا جائے، اور خارج سے جو ہے امامت میں کوئی لقمہ دے دے اور قبول کر لیا جائے، تو یہ اور چیز ہے استفادہ اور تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھلانا، اور جو ہے بیان سننا اور لیکچر دینا، مشورے دینا، اور عبادت کرنا یہ اور چیز ہے۔ آن لائن عبادت میں شمولیت اور جماعت میں شرکت، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، اس لیے یہ چیز بالکل بے بنیاد ہے۔ اس سے ہم کہیں گے جنہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں وہ رجوع کر لیں، تاکہ امت مسلمہ میں اس مسئلے کو لے کر جو تشویش پیدا ہوئی ہے وہ تشویش ختم ہو جائے، اور امت ایک نئے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔